چوتھی بات جو اہل علم نے زیادہ جس پر توجہ دی ہے اس موسم کے اندر، موسم سرما کے اندر، اور اس کا تعلق جو ہے نا وہ طلباء کے ساتھ ہے، یعنی علم کا حصول طلبہ علم کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ سردیوں کے ایام دن اور رات طلبہ علم کے لیے بہت سنہری اور قیمتی موقع ہوتا ہے۔ راتیں لمبی اور پرسکون ہوتی ہیں، شور و غل کم ہوتا ہے، دل میں یکسوئی ہوتی ہے۔ ایسے موسم میں جو طالب علم اپنے اوقات کو علم کے لیے وقف کرے وہ تھوڑے وقت میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ سلف صالحین، صحابہ کرام تابعین اور ائمہ دین نے اکثر اوقات رات کے لمحات کو علم کے مذاکرے اور مطالعے کے لیے مخصوص کیا ہو۔ وہ علم میں لذت پاتے تھے اور سحری تک جاگ کر کتاب و سنت کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے تھے۔ تو آئیے کچھ آثار آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح راتوں کو علم کے لیے وقف کیا ہے اور اس کی جو برکات ہیں ان کو سمیٹا ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سنن دارمی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک قول نقل کیا ہے، روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کے کچھ حصے میں علم کا مذاکرہ کرنا، یعنی رات کی ایک گھڑی میں علم کا مذاکرہ کرنا ساری رات عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ اس لیے رات کے ان اوقات کے اندر علم کو پڑھنا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الفقہ المتفقہ میں جناب عطا اور اسی طرح امام طاؤس اور امام مجاہد ان تینوں کا ایک قول نقل کیا۔ یہ تینوں یہ کہا کرتے تھے لا بأس بالثمر فی الفقہ، یعنی دین کی اگر کوئی بات ہو تو علم کی کوئی بات ہو، دینی کوئی مسئلہ ہو تو دینی باتوں میں رات کو دیر تک جاگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر اللہ کے وسلم نے تو منع کیا نا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ جاگا نہ جائے، لیکن یہ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دین کے معاملے میں اور علم کے حصول کے لیے راتوں کو جاگا جائے اور محنت کی جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ یہ بہت نیکی کا کام، بلکہ اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے، اس کو وہ عبادت سمجھا کرتے تھے۔ آ، اس لیے ایک سلف میں سے ایک عالم، مجھے نام یاد نہیں ہے، بلکہ ان سے جب یہ پوچھا گیا بما ادرکت العلم، آپ نے علم کیسے حاصل کیا ہے، تو ان کا یہ جواب تھا بالمصباح والجلوس الى الصباح، کہ میں نے علم کو چراغ کے ساتھ اور صبح تک بیٹھ کر حاصل کیا ہے۔ اس طرح پھر وہ یہ فرماتے ہیں بالسفر والسحر والبکور فی السحر، میں نے علم جو ہے وہ سفر کر کر کے اور راتوں کو جاگنے سے، سحری کے وقت جلدی اٹھنے سے میں نے یہ سارا علم حاصل کیا ہے۔ اس طرح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ افضل المذاکرۃ مذاکرۃ اللیل، سب سے افضل مذاکرہ یعنی علم کو قید کرنے کا، علم کو محفوظ کرنے کا، علم کو یاد کرنے کا جو سب سے بہترین مذاکرہ ہے وہ رات کا مذاکرہ ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کو عبادت سمجھا کرتے تھے۔ امام ربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو امام شافعی جو ہیں ان کی جو بیٹی ہیں فاطمہ بنت شافعی یعنی بنت ادریس، امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے حوالے سے ایک قول نقل کیا ہے کہ ان کی بیٹی، امام شافعی کی بیٹی جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں اسرجت لأبی فی لیلۃ 70 مرہ، کہ میں نے اپنے والد یعنی امام شافعی کے لیے ایک رات میں 70 دفعہ دیا جلایا ہے، 70 دفعہ چراغ کو میں نے چلایا ہے، روشن کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علم کی کتنی تڑپ رکھتے تھے کہ اس علم کی حرص اور اس علم کی تڑپ کی وجہ سے صحیح سے سو نہیں پاتے تھے۔ جیسے ہی بستر پر جاتے تو انہیں اس علم کی تڑپ جو ہے نا وہ نیند میں رکاوٹ بن جاتی، انہیں جگا دیتے۔ تو اسی طرح ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی اس علم کو عبادت سمجھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو عشاء کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر جو ہے نا انہوں نے یعنی دروازہ جو نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت کیوں آئے ہو، یعنی آپ کس کام سے آئے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ مجھے دین کے متعلق کوئی بات چیت کرنی ہے، یعنی دینی مسئلہ ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھ گئے اور دونوں رات بھر گفتگو کرتے رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پوری رات گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ پھر جب صبح ہونے لگی تو کہا الصلاۃ یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، خلیفۃ المؤمنین، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے گا، وہ کہتے ہیں انا فی الصلاۃ، ہم تو نماز میں ہی ہیں۔ یعنی علم کی گفتگو کو انہوں نے عبادت کے برابر قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو نماز میں ہی ہیں، ہم دینی مسئلہ ہی جو ہے جس کو زیر بحث لا رہے تھے، جس کے لیے ہم پوری رات بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت سارے ائمہ سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ المکروہ من الحدیث بعد العشاء ما لا مصلحة فيه اما ما فيه مصلحة فلا کراہۃ فيه كمدارسة العلم ومحادثة الضيف، یعنی عشاء کے بعد صرف وہ گفتگو مکروہ اور ناپسندیدہ ہے جس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، لیکن اگر بات میں مصلحت اور خیر ہے، جیسے علم کا مذاکرہ کرنا، علم کو یاد کرنا، علم کا حصول، اور نیک لوگوں کے حالات کا تذکرہ کرنا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا، یا مہمان آیا ہے تو اس سے گفتگو کرنا، تو ایسی بات میں کوئی ناپسندیدگی والی چیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی کراہت ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی طرح علی ابن الحسن ابن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں، یعنی سردی کی رات تھی، تو میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجد میں موجود تھے، ہم دونوں مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک حدیث کا ذکر کیا، ہم دونوں اس حدیث پر بات کرنے لگ پڑے۔ تو ہم مسجد سے باہر نکل کر حدیث پر بات کرتے کرتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ فجر کی اذان کے لیے مؤذن آ گیا۔ تو اس کو آپ اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ علم کے حصول کے لیے اور اس کی فہم و تفہیم کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پوری پوری رات میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور سردیوں کے اندر ہمیں طلبہ علم کے لیے بالخصوص یہ سمجھنا چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔